پڑھیے لا الہ الا اللہ، اس کلمہ راز نیارے، اس کلمہ راز نیارے، اس ڈوبتے سانو دسیا مدینے والے، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا جس پڑھا اتر جاوے گا، جس پڑھا اتر جاوے گا، مرن ویلے کم آوے گا، جس پڑھا اتر جاوے گا، مرن ویلے کم آوے گا، قبر تیری چمکاوے گا، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، اٹھ جا کر میری پیشیا، اٹھ جا کر میری پیشیا، ترقی کم دیشیا، اٹھ جا کر الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایتھا النفس المطمئنہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک میں صلوات سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ توصیف کے بعد تاجدار کائنات، تاجدار ختم نبوت، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس معطر و معمر کے اندر عاجزانہ طور پر ہدیہ سلام پیش کرنے کے بعد میں اور آپ محترم عبداللطیف صاحب کی نماز جنازہ کے اندر حاضر و شریک ہیں۔ دعا ہے رب کائنات مرحوم کی کامل اکمل بخشش و مغفرت فرمائے اور سفر آخرت کے اندر آسانیاں عطا فرمائے۔ اللہ کریم کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ جس نے بھی اس کائنات کے اندر آنکھ کھولی، سانس لیا، ایک نہ ایک دن اس کی جو یہ سانسوں کی ڈوری ہے یہ ٹوٹنے والی ہے۔ بے شک جتنا بھی کوئی صاحب کمال عمل والا ہے یا کوئی بے عمل ہے، کوئی نیک ہے، پارسا ہے یا کوئی گناہ گار ہے، ہر ایک نے جب وعدہ الہی آئے گا تو یہ جان اس نے اللہ کے حضور پیش کرنی ہے۔
اور یہ ایسی شے ہے جسے موت کہا جاتا ہے، اس پر کسی کو اختلاف ہے ہی نہیں۔ دنیا کے ہر مذہب مسلک میں اختلاف ہے، لیکن موت کے اندر کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ یہاں 400 سال زندگی گزارنے والا فرعون بھی مرتا نظر آیا، 4 صدیاں گزارنے والا فرعون، اسے بھی موت کو دیکھنا پڑا، مرنا پڑا۔ یہاں صرف اللہ فرماتا ہے خلق الموت والحیات عملا۔ یہ جو موت و حیات کی تخلیق ہے یہ صرف اس وجہ سے کی گئی ہے کہ ہم دیکھیں شیطان والا کون ہے اور رحمان والا کون ہے۔ کون ہے جو سرد و گرم شب و لیل کے اندر، مشکل ماحول کے اندر جب میری طرف سے صدائے سجدہ آئے، کیا سجدہ کر تجھے عطا کروں گا، تو وہ اگر سردی کے ماحول کے اندر اپنے بستر میں ہے تو جو میرا ہوگا بستر چھوڑ کر میری بارگاہ کے اندر جھکتا نظر آئے گا۔ یہ اللہ کریم کے جو نیک لوگ ہیں، اللہ ہمیں بھی ان نیکوں کی غلامی نصیب فرمائے، عمل والوں کی اللہ کریم ہمیں ان کا سایہ نصیب فرمائے۔ حضرات، یہ جو زبان ہے، یہ جو ہاتھ ہیں، یہ جو انسان کے اعضاء ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ قیامت والے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ سورہ یاسین شریف اللہ موقع دے آپ پڑھتے ہیں، وہ اس کا ترجمہ و تفسیر لازمی پڑھا کریں کہ جب قیامت والے دن یہ جو بولنے والی ہے اسے مور لگا کر بند کر دیا جائے گا، اور یہ جو نہیں بولنے والے یہ بول پڑیں گے۔ یہ ہاتھ یہ ہمارے خلاف گواہی دے گا کہ یہ کہاں کہاں اللہ کے حدود کو پامال کرتا رہا ہے۔ یہ جو پاؤں ہیں یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ وہاں وہاں گیا ہے مالک جہاں تو نے منع فرمایا۔ تو حضرات پھر کیا اوقات ہے ہماری، حیثیت کیا ہے ہماری کہ ہم اس جسم پر اترائیں، ہم اپنے جسے پر اترائیں؟ تو جب یہ ہمارا جسم ہمارا ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اور اس نے صرف اس لیے ہمیں دیا ہے کہ اس جسم کے اندر ایک روح میں نے رکھی ہے، اور اس روح کا تعلق براہ راست میری ذات کے ساتھ ہے۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے، جسم کو روح کے تابع کرو گے، میرے محبوب بن جاؤ، میری محبت آ جائے گی۔ حضرات، اپنی زبانوں کو، اپنے جتنے بھی اعضاء ہیں ان کو اللہ رسول کی جو حدود متعین شدہ ہے ان کے مطابق گزارنے والا کبھی بھی ناکام نہیں جاتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں کئی مواقع پر یہ ارشادات عالیہ آپ کے ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا میرے صحابہ، میں آپ کو 2 کلمے نہ بتاؤں؟ حضور ارشاد فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان، 2 ایسے کلمے ہیں کہ زبان سے بڑے آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، بڑی آسانی سے زبان سے ادا ہو جاتے ہیں۔ ان کلمات کا مقام کیا ہے؟ حبیبتان الی الرحمن، وہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ کلمے 2 ہی ہیں اور بڑے آسانی سے انسان زبان پر ادا کر لیتا ہے، حبیبتان الی الرحمن اور ثقیلتان علی المیزان، جب میزان وہ ترازو لگے گا۔ فرمایا یہ جو زبان پر بڑے ہلے نظر آ رہے ہیں، یہ جو اللہ کے محبوب کلمے ہیں، جب تول کی باری آئے گی تو باوزن نظر آئیں گے، وزن والے ہوں گے۔ یا رسول اللہ، یہ کون سے مبارک کلمات ہیں کہ جو انسان کی زبان پر بڑی آسانی سے جاری ہوں گے، انسان ان کو اپنی زبان سے بڑی آسانی سے ادا کر سکتا ہے، لیکن مقام یہ ہے کہ حبیبتان، یہ دونوں اللہ کے محبوب ہیں۔ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 کلمے جو پڑھے گا، ان کلموں کی برکت سے اللہ اسے بھی اپنا محبوب بنا۔ سبحان اللہ۔ حضرات، یہ جو فرامین رسالت ہیں جو اللہ کے رسول نے ہمیں کئی مقامات پر، بلکہ ہر مقام پر حضور نے ہماری اصلاح فرمائی، ہمیں بتایا کہ اپنی زبان کو بجائے غیبت کے اگر آپ ایسے کلمے ادا کریں گے تو یہ دنیوی زندگی کے اندر بھی آپ کی زندگی میں حسن لائیں گے، اور جب یہاں آپ آ جائیں گے اس مقام پر، اور حضرات یہ مقام بڑا مشکل مقام ہے، یہ
جانے والا جانتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو مرنے والا ہے وہ ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ میں ڈوبنے والا، جیسے ڈوبنے والا ہاتھ ایسے کرتا ہے کہ مجھے نکالو یہاں سے، فرمایا یہ ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ ہاں جب کوئی پیچھے پڑھ کر ایصال ثواب کرتا ہے اللہ اس کے درجے بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ اس کے لیے، اگر وہ گناہ گار تھا تو گناہوں کی معافی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور اگر وہ نیک تھا تو اس پڑھائیوں کا یہ سلسلہ اور قرآن کریم اور نیک اعمال اور وہ صدقات جاریہ جو اس کے نام پر ادا کیے جائیں گے وہ درجات کی بلندی کا باعث بنیں گے، قبر کے اندر اس کے درجے بلند ہوں گے۔ تو حضرات یہ ہماری یہاں زبانیں کھلی رہتی ہیں، کچھ بھی چلتا رہتا ہے، کاش کہ یہ زبانیں اللہ کے رسول کے تابع ہو، کاش کہ یہ زبانیں اللہ کے ذکر سے معطر ہو جائیں اور ہماری زبانوں سے، تاکہ جب ہم نے ایسے حفاظ کرام دیکھے ہیں، راولپنڈی کے اندر ایک حافظ قرآن ہے، قرآن حفظ کیا تو پھر وہ مجنون ہو گئے، پاگل ہو گئے، لیکن پورا قرآن سنا رہے ہیں۔ وہ زبان پر جب یہ اللہ کا ذکر قرآن چل پڑتا ہے تو اگرچہ عقل ٹھکانے نہیں رہتی، لیکن پھر بھی اس قرآن کی برکت اور اللہ کے کلام کی برکت اور زبان کی جو عادت ہے اللہ کے کلام کو پڑھنے کی، اللہ کریم اس کا یہ اعجاز ظاہر کرتا رہتا ہے کہ وہ ہیں تو مجنون، لیکن جب کلام پڑھتے ہیں تو قرآن کریم پڑھتے جا رہے ہیں۔ اس لیے اپنی زبانوں سے اللہ اس کے رسول کے تابع کریں، اپنے اعضاء کو خدا کی بندگی کے حضور اور اللہ کی ریاضت کے اندر کر دیں۔ زندگی کا کوئی کسی کو خبر نہیں، ہم میں سے کون خبر رکھتا ہے کہ یہاں سے زندہ ہم باہر نکلیں گے؟ جب اتنا بھی اعتبار نہیں ہے زندگی کا تو پھر آئیں اس کے ساتھ وفا کریں کہ جو اس کے ساتھ وفا کرتا ہے وہ مر بھی جائے پھر بھی اللہ اسے زندگی عطا فرما دیتا ہے، حیات طیبہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں مبارک تعلیم عطا فرمائے۔ آمین کریم مرحوم کی کامل اکمل بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین۔ جتنے بھی حضرات ہیں کھانے کا اہتمام ہے، اس کے علاوہ مرحوم سے اگر زندگی کے اندر اگر کوئی کسی کے ساتھ بہت چاہتی ہو تو یہ اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرما دے گا، وہ معافی کا اعلان کر دینا چاہیے۔ اور اگر کسی کا مرحوم کے ساتھ کوئی لین دین ہے تو ان کے مؤثرین بیٹوں کے ساتھ وہ مل سکتا ہے۔ اللہ کریم مجھے آپ سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے، آمین۔ نماز جنازہ کی استعمال فرمائے، چار تکبیرات نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دعا واسطے حاضر میت کے آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہم مسلمانوں نے مرحوم کی نماز جنازہ ادا کی، اللہ قبول و منظور فرمائے۔ الہ العالمین مرحوم کی کامل اکمل بخشش و مغفرت فرما کر جنت کی باریں نصیب فرما، کروٹ کروٹ جنتیں عطا فرما، نکیرین کے جوابات دینے میں آسانیاں عطا فرما، قبر تا حد نگاہ کشادہ فرما، نبی کریم علیہ السلام کی جلوہ گری پہچان مصطفیٰ نصیب فرما۔ الہ العالمین مرحوم کی جملہ زندگی کی
تقصیرات کی معافی عطا فرما اور اپنے فضل و کرم سے کامل بخشش اور مغفرت فرما۔ جو سورہ فاتحہ اور سورہ توحید شریف پڑھی گی اللہ اس کا ثواب مرحوم کو عطا فرما، قبر حشر کی منازل آسان فرما، ہم سب کو آخرت کی فکر عطا فرما، قبر کی تیاری کے لیے اعمال صالحہ کی دولت نصیب فرما۔ اللہ زندگیاں اسلام والی موتیں ایمان والی عطا فرمانا، عالم اسلام کی خیر فرما، بالخصوص الٰہ العالمین مرید کے اندر جتنے بھی شہید ہوئے اللہ ان کے درجات بلند فرما، جو زخمی اللہ انہیں شفا یابیاں نصیب فرما، ہماری دعائیں قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ اس ڈوبتے بیڑے تارے سمندر سے نبی جی پہ آگے پڑھیے لا الہ الا اللہ، اٹھ جائے مہدی پیشیاں کے گمد سیا سیا پڑھیے لا محمد سرور صلی علی تم کی قبر اندھیروں سے اٹھے امت ناظر سے پرمت تیرا پار سے پڑھیے محمد بشا کون کرے رکھوالی بھائی بھیاں کے اتری ہوندے بھائی بھیاں دیا رات سرکا تاج محمد لوگ ماں ٹھنڈیاں چاند یا محمد والے صلی محمد سرور صلی علی ٹر گئے یار محبتاں والے او تو لے گئے نال ہاسے او دل نے لگے دا یار محمد تے جائیے کیڑے پاسے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی محمد سرور صلی
مٹی دے کھڈونے ٹہ جانا روح اڈ جانی بت رہ جانا جد مٹی دے کھڈونے ٹہ جانا روح اڈ جانی بت رہ جانا ایہو کہندیاں قبر نو لے جانا پڑھو لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی اللہ یا محمد سرور صلی اللہ اے کلمہ ساتھی قبراں دا اے کلمہ ساتھی قبراں دا فرمان نبی دیاں قبراں دا فرق نہ ریسی زیراں زبراں دا پڑھو لا الہ الا اللہ یا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی اللہ یا محمد سرور صلی اللہ اس کلمے دے راز نیارے نے اس کلمے دے راز نیارے نے ڈوب دے بیڑے تارے نے ڈوب دے بیڑے تارے سانو دسیا نبی جی پیارے نے پڑھو لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ سارے صدقے کلمے والے تو سارے صدقے کلمے والے سونی امت دے رکھوالے تو سونی امت دے رکھوالے تم نبی نوری تاجاں والے تم نبی نوری تاجاں والے تم پڑھ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد ان ہس ہس عید منائی وہ باپ جنا دے مر گئے یارو ان رو رو عید منائی وہ بینا باپ سہارا نہیں ملتا باپ سہارا نہیں ملتا زندگی دا نظارہ نہیں ملتا پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد